السلام علیکم، میں آپ کی جماعت ہفتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم سب سے پہلا سبق پڑھیں گے رسالت اور اس کے تقاضے۔ صفحہ نمبر 6، رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسالت کا مفہوم۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ رسول پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں ایک رسالت ہے۔ ہم جب تک توحید پر ایمان نہیں ہوگا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں رسالت پر یقین نہیں ہوگا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک ہم ایک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے۔ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے اور علم و عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اسی لیے بچوں ہمارے نبی کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ رسالت پر ایمان کے تقاضے دیکھیے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو۔ آپ پر صدقے دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ تعظیم رسول، تعظیم کہتے ہیں کسی کی عزت کرنے کو، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ ترجمہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے برعکس بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال برباد کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم بہت نیک دیندار ہوں گے، ہم بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم میں ہمارے رتی برابر بھی ہمارے دل میں کوئی بھی بات آ جائے گی تو اس سے ہماری جو ساری زندگی کی جو محنت ہوگی، عقارت ہوگی، وہ برباد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس دنیا اور آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہ صرف آپ کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا بلکہ ایسا کرنے والوں کو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کی وعید بھی سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 49، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ سورہ حجرات کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بہت زیادہ واقف نہ تھے، وہ عام لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، باتیں کرتے تھے زور زور سے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ لوگ حضور کی عزت کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ لا علمی میں آ کر آپ کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ حب رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ حب رسول کہتے ہیں محبت رسول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے والدین اور ہماری ذات سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے ہمارے خاطر بے شمار مشکلات اور تکالیف کو برداشت کیا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، دنیا کے دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب جانیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے رات دن دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں دعائیں کی ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، ان کے جتنے بھی انبیاء آئے، ان کے اوپر اگر وہ کوئی نافرمانی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کی ہے۔ اس کے بعد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے اور اعمال شریعت محمدی کے تابع کر دے۔ مطلب آپ کے جو خواہشات ہیں، اگر آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو شریعت محمدی کے خلاف ہے تو اس کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اس عمل کو چھوڑ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس بات کو مانیں۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے، مطلب اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کو سامنے رکھے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے احکام کی پیروی کرے، آپ کی ہدایات اور احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ سبق ہے، ہم نے پڑھ لیا رسالت رسول۔ اس کے بعد آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے پڑھیے گا، اس کی بہت اچھی سی 2 مرتبہ بلند خوانی کیجیے گا تاکہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا پتہ چلے اور جو تمام رسالت پر جو یقین ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے۔ بہت اچھا سا پڑھیے گا۔ اس کے بعد اس کا آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، انڈیکس بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج اور انڈیکس بنانے کے بعد بہت اچھا سا، بہت صاف ستھرا سا اس کی تفہیم کے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے کام کریے گا جس طریقے سے ہم کلاس ورک کرتے، کلاس میں کام کیا کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے آپ کام کریے گا۔ دیکھیے رسالت کا لفظی معنی ہے، یہاں پر آپ کو 4 آپشن دیے جا رہے ہیں، آپ کو اس میں سے جو اس کا صحیح آنسر ہے اس پر اسی طریقے سے ٹک کرنا ہے۔ رسالت کا لفظی معنی ہے خبر دینا، پیغام پہنچانا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ اس کا صحیح آنسر ہے پیغام پہنچانا۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے 1,20,000، 1,22,000، 1,24,000، 1,26,000۔ اس کا جواب ہے 1,24,000۔ اس پہ ہم ٹک کریں گے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب اس کے 4 آنسر دیے گئے ہیں، یہ دیکھیے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹک کریں گے۔ اس کے بعد ہے بچوں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے مقدم ہیں۔ اب اس کا آنسر دیکھیں، اپنی ذات پر، اپنے مال و دولت پر، اپنی اولاد پر، اپنے والدین پر، اس پہ ہم ٹک کریں گے اپنی ذات پر۔ اس کے بعد ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام انبیاء کی، دین اسلام کی۔ اس کا صحیح آنسر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد مختصر جوابات لکھیں گے ہم۔ پہلا سوال ہے رسول کسے کہتے ہیں؟ اس کا آنسر لکھیں گے ہم، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ کیوں قائم کیا؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں انہیں ہمیں کس نے بتایا ہے؟ رسولوں نے بتایا۔ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں کس نے بتائے؟ رسولوں نے بتائے۔ اس کے بعد ہے خاتم النبیین کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے رسالت پر ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے، رسالت پر ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے، اعمال شریعت محمدی کے تابع کر دے۔ یہ آپ کو سوال کرنے ہیں، مختصر سوالات کرنے ہیں صرف، اور یہ جو میں نے آپ کو چوز رائٹ آنسر بتایا ہے آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے، ٹائٹل پیج بنانا ہے، انڈیکس بنانا ہے اور بہت صاف ستھرا کام کرنا ہے۔ چیپٹر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کویشچن آنسر میں کوئی مشکل ہو تو پھر بھی آپ بتا دیجیے گا تاکہ ہم اس کی آپ کو پکچر لے کر بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ اب تک کے لیے بچوں اتنا ہی سبق ہے ہمارا۔ اگلے چیپٹر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔